الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ پیارے دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، بلکہ ایک آیات کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، بزرگوں، جو دنیا میں آیا ہے وہ ایک نہ ایک دن جائے گا۔ جو پیدا ہوا ہے اسے موت آئے گی، کہاں کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی پیر ہو یا صغیر، مفلس ہو یا اسیر، کوئی عربی ہو یا عجمی، جوان ہو یا بوڑھا، بیمار ہو یا تندرست، شاہ و گدا، مریض ہو یا حکیم، مسافر ہو یا مقیم، ہر کوئی ایک نہ ایک دن موت کے ڈنگ سے ڈسا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لو، آخر ہم نے مرنا ہے، نماز پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، حقوق اللہ کی پہچان کرو، حقوق العباد ادا کرو، تو ہم اسے برا جانتے ہیں اور اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پتہ نہیں، تجھے زیادہ علم ہے، یعنی موت کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو، لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ پیارے دوستو، بزرگوں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا، یہ ایک نہ ایک دن آ کر ہی رہے گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے، بھلا موت سے کون بچ سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ اور قبر بندے کو روزانہ 3 مرتبہ پکارتی ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک قبر ہر روز 3 مرتبہ پکارتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں تاریکی اور کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، اے انسان تو نے میرے لیے کیا کچھ تیار کیا ہے۔ پیارے دوستو، اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موت کو کیوں پیدا کیا۔ آئیں ارشاد باری تعالیٰ سنیں، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے۔ اسی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا ذکر پہلے کیا اور حیات کا بعد میں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا پہلے ذکر کر کے بتا دیا کہ اے انسان تو نے مرنا ہے، کہیں اس فانی زندگی کے عیش و عشرت میں موت کو بھول نہ جانا۔
موت کی قدر ان سے پوچھئے جن کے عزیز و اقارب، بہن بھائی، سنگی اور ساتھی اس دنیا سے انہیں داغ مفارت دے کر چلے گئے ہیں۔ حضرات محترم، موت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ انسان اس 4 روزہ زندگی پر مان نہ کر بیٹھنا، یہ ختم ہو جائے گی، آخرت کی فکر کر جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ انسان اس دنیا میں، اس دنیاوی زندگی میں اس قدر غافل ہو چکا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں ہمیشہ ایسے ہی اپنی جوانی کی ٹھاٹھ باٹ میں اور مال دولت میں رہوں گا، مجھے کوئی تکلیف دکھ نہیں پہنچ سکتی، اگر کوئی مشکل بن بھی گئی تو کیا پرواہ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست، میرے سنگی اور میرے ساتھی جو میرے اس مشکل کو حل کر دیں گے۔ مگر جب موت کا پیغام آ جاتا ہے نا تو پھر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اکیلا آیا تھا ویسے ہی اکیلا جا رہا ہے۔ سب بہن بھائی، رشتہ دار، یار دوست جو ہر خوشی غمی میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، آج سب تیرا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ جڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سن دیداں نو، اج انہاں بھی بازاں ہاریاں نے، وچ باغ دے خزانے جدو وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نے، محمد بوٹا جھوٹا ہے جگ سارا، کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے۔ موت ہمیں درس دیتی ہے کہ انسان ان ان بھائیوں پر، رشتہ داروں پر، یاروں اور دوستوں پر گمان نہ کر بیٹھنا، یہ تیرے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی تیرا خیر خواہ ہے تو وہ تیرا نیک عمل ہے جو تیری قبر و حشر میں ان منزلیں، قبر و حشر کی منزلیں آسان کر کے تجھے اللہ تعالیٰ کے فضل اور حضور علیہ السلام کے کرم سے جنت میں داخل کروائے گا۔ یہ تو اسی وقت تیرے ساتھ ہیں جب تک تو ان میں موجود ہے، لیکن جب تجھے موت آئے گی تو پھر تینوں مونڈیاں تے چک لے جاون گے تے کھڈے وچ سٹ کے واپس آون گے، گھر آ کے تینوں بھول جاون گے، یاد آیا نہ آیا، ایویں میری کرنا ہے، کیوں کفر دی بیڑی چڑھنا ہے، خبر کہ کفن بھی تینوں نصیب ہووے کہ نہیں۔ حضرات محترم، اس دنیا میں بڑے بڑے شاہ زور، مگر جب موت کا پیغام آتا ہے نا، بڑے بڑے شاہ زور ہزاراں دنیا اندر آئے، جدو ملیا پیغام مولا دا بستر جھاڑ اٹھائے۔ ایک بادشاہ بڑا جابر ظالم سرکش تھا، جس نے ایک محل تیار کروایا تھا اور اسے بڑا پختہ بنوایا اور بہت سجایا، پھر قسم کھائی کہ جو شخص اس کے قریب بھی جائے گا، اس کی طرف بری نظر سے دیکھے گا، اسے قتل کر دوں گا۔ اور بعد از کوئی لوگوں کو اس نے اس جرم میں قتل بھی کروایا۔ ایک شخص اس کے پڑوسیوں میں سے تھا، اسے بڑی نصیحت کی مگر وہ نہ مانا۔ چنانچہ ایک دن بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ محل میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام ایک حسین و جمیل نوجوان کی شکل میں تشریف لائے اور محل کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور بار بار اس کی چوٹیوں کو دیکھ رہے تھے، اس کی محل کی اونچائی کو دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بادشاہ سے کہا کہ تمہارے محل کو ایک نوجوان دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو کوئی پاگل معلوم ہوتا ہے، کوئی ناواقف یا مسافر ہے، جاؤ اسے میرے پاس بلاؤ۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص گیا اور وہ سختی سے یوں پیش آیا کہ نیام سے تلوار نکال کر اسے مارنے کا ارادہ کیا، تو ملک الموت علیہ السلام نے اس شخص کی روح کو قبض کر لیا، جس سے وہ گر پڑا اور بادشاہ کو کسی نے آ کر کہا وہ دیکھو آپ کے بندے کو اس نوجوان نے مار ڈالا ہے۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر دوسرے آدمی کو تلوار دے کر حکم دیا کہ جاؤ اسے قتل کر دو۔ جب وہ دوسرا بندہ گیا تو ملک الموت علیہ السلام نے اس کی بھی روح قبض کر لی۔ بادشاہ کو اس دوسرے کے قتل ہو جانے کے غیظ و غضب نے محل سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور تلوار پکڑ کر
ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہنے لگا تجھے موت کا ڈر نہیں لگتا؟ ایک تو میرے محل کے قریب گھوم رہا ہے، دوسرے 2 آدمیوں کو قتل بھی کر ڈالا۔ ملک الموت علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت، ذرا سوچ کر بولیے، کیا آپ جانتی ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں روح قبض کرنے والا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ بادشاہ یہ کلمہ سنتے ہی کانپنے لگا اور اس کے ہاتھوں سے تلوار گر پڑی اور کہا ہاں میں نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ کہہ کر واپس ہونے لگا تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا شاہ جی اب کہاں جا رہے ہو؟ میں تو آپ کے لیے کھڑا ہوں اور اب تو آپ نے قبر میں جانا ہے۔ بادشاہ نے کہا صرف 1 منٹ کی مہلت چاہیے تاکہ میں اپنے اہل و عیال سے کچھ بات چیت کر لوں اور انہیں کچھ وصیت کر دوں۔ ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا اب تک آپ کہاں رہے؟ اب کوئی فرصت یعنی مہلت نہیں۔ یہ کہہ کر ملک الموت علیہ السلام نے اس بادشاہ کی روح کو قبض کر لیا اور چلتے بنے۔ مرنے کے بعد رونا کیسا؟ بڑے بڑے شاہ زور ہزاروں دنیا میں آئے، جد پیغام مولا دا ملیا بستر جھاڑ اٹھائے۔ حضرات محترم حضرت دانیال علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، آواز آئی یا دانیالو کف ترا عجبن، اے دانیال ذرا ٹھہریے، ایک کرشمہ دیکھتے جائیے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا مگر کچھ نظر آپ کو نہ آیا۔ دوبارہ وہی ندا آئی، آواز آئی۔ دانیال کہتے ہیں میں ٹھہر گیا اور دیکھا کہ ایک گھر سے مجھے کوئی بلا رہا ہے۔ میں اندر اس گھر میں گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ ایک 4 پائی موتیوں سے جڑی ہوئی ہے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ 4 پائی کے اوپر سے آواز آئی اے دانیال آپ آج ایک عجیب معاملہ دیکھنے والے۔ میں 4 پائی کے اوپر چڑھ گیا اور دیکھا کہ اس کے اوپر سنہری بستر بچھا ہوا ہے جو مشک عنبر سے پر ہے اور اس کے اوپر ایک نوجوان مرا پڑا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ آرام کر رہا ہے۔ اس کے اوپر نہایت شاندار پوشاکیں زیورات تھے جن کا وصف بیان سے باہر ہے۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی اور سر پر سونے کا تاج تھا اور کمر میں سبز رنگ کی ایک تلوار بندھی ہوئی تھی۔ اور وہ کہنے لگا اس تلوار کو اٹھائیے اور اس پر لکھی ہوئی ایک عبارت پڑھیے۔ میں نے دیکھا کہ اس پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ یہ تلوار سمسام بن اوج بن انک بن آدم بن ارم کی ہے۔ پھر کہا میں نے 1700 برس عمر پائی ہے، 1700 برس کی عمر پائی اور 12,000 کنواری لڑکیوں سے شادی کی اور 40,000 میں نے شہر بنوائے۔ افسوس کہ یہ زندگی ظلم، تشدد اور بے انصافی اور بے عقلی سے گزری۔ میری خزانے کی چابیاں 400 کھچر اٹھاتے تھے۔ میرا اس دنیا میں ہمسرا مقابل کوئی نہ تھا۔ اس دوران میں نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا مگر آج مجھے بھوک نے ستایا۔ میں نے 1000 قیمتی موتی صرف جوار کے ایک دانے کے عوض دے کر اناج طلب کیا، مجھے نہ ملا۔ انتہائی افسوس کہ آج میں بھوک سے مر گیا۔ اے دنیا والو میری موت سے نصیحت پکڑو اور موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کسی دھوکے میں نہ رہو۔ میری طرف مارے جاؤ گے، یعنی جیسے میں مرا ہوں ویسے ہی تم بھی مارے جاؤ گے۔ اب میرے رشتہ دار میرا کچھ نہ کر سکے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، موت بہت ہی خطرناک معاملہ ہے۔ جو گناہ گار ہے اس کے لیے تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا اللہ وقت موت آسانی فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں موت کے وقت آسانیاں فرمائے اور موت کی سختیوں اور شدت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، کیونکہ حضرت سید عالم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی سختی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
موت کی اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جتنی 300 بار تلوار ماری جائے۔ آئیں سکرات موت کا ایک واقعہ سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ بعض کافروں نے آپ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ آپ ان مردوں کو زندہ کرتے ہیں جو ابھی مرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نہ مرے ہوں، تب تم کو ہم مانیں گے اگر آپ کسی دیر سے مرے ہوئے مردے کو زندہ کریں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، جسے تم کہو میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ سام بن نوح کو زندہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ اس قبر پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے، تو جوانی کے عالم میں مرا تھا مگر یہ بڑا بڑھاپا کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے آواز سنی تو گمان کیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے، جس کے ڈر کی وجہ سے میرا سارا سر اور داڑھی سفید ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کب سے مرے ہو؟ وہ کہنے لگا 4000 سال گزر چکے ہیں مجھے، مگر موت کی تکلیف 4000 سال گزرنے کے بعد ابھی تک میں نہیں بھولا۔ یہ تو تھی موت کی سختی۔ اس کے بعد قبر کی منزلیں آتی ہیں۔ میت کو غسل دینے، کفن پہنانے اور نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب اسے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر منکر نکیروں سے سوال جواب ہوتے ہیں، تو ساری زندگی کا کیا ہوتا ہے؟ حضرت محترم حسان بن ابن سنان جو ایک ولی اللہ گزرے ہیں، 60 سال تک نہ لیٹ کر سوئے اور نہ ہی پیٹ بھر کر اچھی غذا کھائی اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیا۔ جب وہ مر گئے تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ سناؤ کیسے گزری؟ کہنے لگے سب خیر ہے، لیکن مجھے بہشت میں ایک سوئی کا بار بار سوال ہوتا ہے جو میں نے ایک ہمسائے سے منگوائی تھی لیکن واپس نہ کر سکا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان سے گزرے تو آپ کو کسی نے قبر کے اندر سے پکارا۔ آپ نے اسے زندہ کر کے قبر سے باہر نکالا اور پوچھا تو کون ہے؟ عرض کی میں ایک بوجھ اٹھانے والا مزدور ہوں۔ ایک دن میں نے لکڑیوں کا گٹھڑا اٹھایا تو اس میں سے صرف ایک تنکا دانتوں میں کھلال کرنے کے لیے بغیر مالک کی اجازت کے لے لیا۔ جب سے مرا ہوں اسی وقت سے اب تک اس تنکے کے بارے میں حساب ہو رہا ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، سنا آپ نے کہ یہ حال ہے قبر کے حساب کا۔ حشر کو تو خدا جانے کیا کیا حساب ہوگا، مگر ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارا ذریعہ معاش کیسا ہے؟ اس سے حاصل ہونے والی روزی حلال ہے یا حرام؟ اپنے بچوں کے لیے جو روزی ہم کما کر لاتے ہیں وہ جائز ذریعے سے ہے یا ناجائز ذریعے سے؟ لہذا پیارے دوستو، صاف بات ہے کہ جو ہم بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ہم سے پوچھ گوچھ ہو جائے گی، ہمارا حساب کتاب ہوگا، تو انشاءاللہ العزیز ہم اس مذموم دنیا سے بچ جائیں گے۔ اور یہ خیال قطعاً دل سے نکال دیں کہ جس اولاد کے لیے تو حرام حلال کما کر لاتا ہے یہ تیرا ساتھ دے گی، ہرگز نہیں۔ اس لیے کہ روح نکلتے ہی مردہ ہویوں ہر کوئی تینوں تے تو ڈردا، ایک پل تینوں رہن نہ دیں دے مان کریں جس گھر دا۔ یعنی جب تیری روح نکل جائے گی تو تجھے ایک پل بھی اس گھر میں رہنے نہیں دیں گے، نکال کر قبر میں ڈال دیں، لے جا کر قبر میں دفن کر دیں۔ جنہاں لئی تو پاپ کماویں اج کتھے نے تیرے گھر دے۔ پیارے دوستوں، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی یا مسافر رہتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس لیے کہ کوئی خبر نہیں کہ کب موت کا پیغام آ جائے، کوئی
100 سال زندگی زندہ رہ لے، کسی کی عمر 200 سال ہو جائے، خواہ اس سے بھی زیادہ ہو جائے، آخر ایک نہ ایک دن تو اسے فانی دنیا سے جانا ہے۔ انسان نے اس جہان کو چھوڑنا ہے، اور سلطان ہو یا غریب ہو یا وزیر ہو، منشیر ہو یا غریب ہو صغیر ہو، یعنی یا چھوٹا ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، عاقل ہو یا بالغ ہو، ناقص ہو یا کامل ہو، قائم ہو یا قائد ہو، ہر کسی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہرحال ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ایمان کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے ادا فرمائے۔